تھا وہ سب گزری باتیں تھیں۔ یہ تقدیر تھی جو خدا نے اس کے لیے لکھ دی تھی۔ یہ حادثہ میرے، آپ کے اور ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہوا کی مخالف سمت میں پرواز کر رہا تھا، وہ تقلید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بعد کے دنوں میں بھی اکثر اطالوی اخبارات اور جرائد کی شہ سرخیاں اسی کے بارے میں خبروں سے مختص رہیں۔ ہزاروں انٹرنیٹ سائٹس نے اس کی موت کی خبریں نشر کی۔ مذکورہ ذرائع نے زیادہ تر ایڈورڈو کو ایک حساس، گوشہ نشین، تنہائی پسند، شرمیلا، یہاں تک کہ منشیات کا عادی اور بیمار شخص کے طور پر بھی پیش کیا۔ خبروں کے حجیم انبار میں ایک انٹرنیٹ سائٹ پر ایسی خبر شائع ہوئی کہ جس میں ایڈورڈو کے حوالے سے کچھ نئی باتیں شامل تھیں۔ یہ خبر انجمن اسلامی فارغ التحصیلان اٹلی یا اسلامک ایسوسی ایشن آف ایکس اسٹوڈنٹس فرام اٹلی کے جاری کردہ بیان پر مشتمل تھی۔ اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایڈورڈو شیعہ مسلمان تھا اور اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے صہیونی ایجنٹوں نے شہید کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ بیان میں ایڈورڈو کے بارے میں نئے انکشافات تھے اور بظاہر یہ بیان اٹلی کی تمام معتبر خبر رساں ایجنسیوں اور اخبارات کو ارسال کیا گیا تھا، مگر کسی نے بھی اس بیان کی جانب توجہ نہیں دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دعوے کے ثبوت کے لیے شواہد موجود ہیں؟ بظاہر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے تھوڑے عرصے بعد ایڈورڈو نے انقلاب ایران کے ساتھ پہلا رابطہ قائم کیا۔ وہ اطالوی ٹیلی ویژن پر ایرانی سفارت خانے کے پریس اتاشی ڈاکٹر محمد حسین قدیری کا انٹرویو دیکھنے کے بعد ان سے ملاقات کے لیے روم میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے سے رجوع کرتا ہے۔ عالمی نقطۂ نظر۔ اس ہفتے کا موضوع ہے بحران ایران، ایک عالمی خطرہ۔ بحث میں شریک ہیں ایران کی روزنامہ جمہوریہ اسلامی کے حسن قدیری، ہفت روزہ ٹائم امریکہ سے رولینڈ فلمی نے، روزنامہ الجمہوریہ عراق سے فائز شاعر، روزنامہ لا ریپبلکا اٹلی کے پیرو بینیٹازو۔ جی ہاں، یہ لوگ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں۔ چینل 2 سے ٹیٹو کورتیزے۔ قدیری صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک ایرانی اخبار نویس کے خیالات سنیے جن پر سفارتی ذمہ داریاں بھی ہیں، اسی لیے وہ ہمیں ایرانی حکومت کے سرکاری موقف سے بہتر طور پر آگاہ کر سکتے ہیں۔ آغاز خدائے غفور و مہربان کے نام سے، اس خدا کے نام سے جو تمام امریکی بیڑوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس پروگرام کے عنوان سے سخت اختلاف ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اپنے پروگرام کا نام یہ رکھنا چاہیے تھا، امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسیاں دنیا کے لیے عظیم خطرہ، کیونکہ ایران میں امریکہ کی کارستانیوں اور پالیسیوں کے تناظر میں امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنائے جانے کو بحران قرار نہیں دیا جا سکتا۔ واشنگٹن کی کوشش ہے ان دونوں مسائل کو علیحدہ علیحدہ کر کے پیش کرے، کیونکہ وہ عالمی رائے عامہ سے سخت شرمندہ ہے۔ اس واقعے کا شاہی حکومت کے ہاتھوں 60,000 ایرانیوں کے قتل عام کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، جس کی امریکہ پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ 60,000 شہید اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی، یہ فطری بات ہے، ہم اسے بھلا نہیں سکتے۔ اور امریکہ اس کے باوجود دعوے کر رہا ہے کہ اگر ایک یرغمالی بھی زخمی ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک روز اتوار کی چھٹی کے دن میں سفارت خانے کی رہائش گاہ میں موجود تھا۔ گیٹ کیپر نے مجھے فون کر کے کہا کہ ایک نوجوان آپ سے ملنا چاہتا ہے۔
ایک اطالوی نوجوان. میرا طریقہ یہ تھا کہ میں پورے ہفتے دیر تک کام میں مصروف رہتا تھا اور ایک دن یعنی اتوار ہی تھا جب میں اپنے ذاتی اور گھریلو کام انجام دیتا تھا. میں نے کہا اس سے کہو اگر ہو سکے تو کل تشریف لے آئے سفارت خانے. میں چشم برا ہوں. گیٹ کیپر چند لمحوں بعد دوبارہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا ہر در کا کھولنے والا ہے. میں نے کہا فوراً دروازہ کھول دو اور اسے اندر آنے دو. میں خود اس کے استقبال کے لیے گیا اور اس سے ملاقات کی. ایک بلند قامت جوان تھا, تقریباً 25 برس کا. سلام کیا, حال احوال پوچھا اور گلے ملا. اپنا تعارف کرایا اور کہا میں ایڈوارڈو اونیلی ہوں. میں نے پوچھا اٹلی کے معروف اونیلی سے تمہاری کوئی نسبت ہے؟ اس نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ اٹلی کا ایک بے انتہا ثروت مند اور انتہائی معروف خاندان ہے. یک خانواده بسیار ثروتمند و مطرح ترین خانواده ایتالیا است. ڈاکٹر حسین عبداللہی ایڈورڈو کے قریبی ترین ایرانی دوستوں میں سے ہیں. وہ اور ان کے بھائی ڈاکٹر اسحاق عبداللہی دونوں ہی پولی ٹیکنک یونیورسٹی ٹورینو کے فارغ التحصیل ہیں. 20 برس قبل وہ اسلامک ایسوسی ایشن آف ایرانین اسٹوڈنٹس اٹلی کے ذریعے ایڈورڈو سے آشنا ہوئے. ایڈورڈو کے ساتھ انتہائی قریبی اور دوستانہ تعلقات کی بنا پر ان دونوں بھائیوں نے اس کی مشکلات اور مسائل کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے. حسین عبداللہی ان دنوں میڈرڈ میں مقیم ہیں. وہ 26 سال قبل مسلمان ہو چکا تھا, قرآن کو سمجھ چکا تھا. اپنی تعلیم کے دوران پرنسٹن امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. قرآن سے واقف تھا, یا یوں کہوں کہ اسلام کو سمجھ چکا تھا. وہ اسلام کے بارے میں تحقیق کرتا تھا اور دیگر مذاہب کے بارے میں بھی. وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں مکمل تحقیق کی. یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس وقت تھا, پیسہ بھی تھا, سہولت بھی تھی, لہٰذا ساری داستانوں اور مذاہب کا مطالعہ کر لیا. اس نے تحقیق اور جستجو کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ خود کو شیعہ مسلمان کہلائے, اور 46 سال کی عمر تک کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکا تھا. مختصراً عرض کروں کہ ایڈوارڈو نے اسلام کے بارے میں خود گہری تحقیق کی تھی. میں نے اس سے پوچھا تم کب مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہوں. انقلاب ایران کی کامیابی سے قبل, تقریباً 4 یا 5 سال قبل. میں نے تفصیلات پوچھی کہ کیوں کر اسلام کو اختیار کیا, تو جواب دیا کہ جب میں 20 سال کا تھا نیو یارک میں پڑھ رہا تھا. ایک روز لائبریری میں کتابیں دیکھ رہا تھا. اچانک میری نگاہ قرآن پر پڑی. تجسس ہوا کہ دیکھوں قرآن میں کیا لکھا ہے. میں نے قرآن اٹھا لیا, صفحے پلٹنا شروع کیے اور آیات کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے محسوس کیا کہ یہ آیات نورانی کلمات ہیں, یہ آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا. میں انتہائی متاثر ہوا اور پڑھتا ہی گیا. مجھے محسوس ہوا کہ میں اسے سمجھ رہا ہوں اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے قبول کرتا جا رہا ہوں. میں